کیا مغرب کی نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نفل پڑھتے ہیں تو کیا اسی نفل نماز میں اوابین کی نیت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ زید ایک مسجد کا محصل ہے، یعنی چندہ جمع کرتا ہے، اور زید سے مسجد کا کچھ پیسہ خرچ ہو گیا ہے، لیکن زید کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، کیا اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ یاد کرے کہ اس نے چندے کا کتنا پیسہ اپنے اوپر خرچ کر لیا۔ نہ یاد آئے تو ایک گمان تو ہوگا کہ بھئی یہاں سے 50 ملتا ہے، وہاں سے 100 ملتا ہے، ہفتے میں اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے، اتنا میرے پاس بچا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جتنا بچا ہے ہونا اتنا چاہیے تھا تو وہ اتنا اس کو شامل کر لینا چاہیے۔ اور اگر گمان اور اندازہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس کی شکل یہ ہے کہ اتنا پیسہ واپس کرے کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے چندے کا جتنا پیسہ لیا تھا وہ ادا کر دیا۔ یہود و نصارہ کا مطلب کیا ہے اور یہ کون ہے؟ جیسے ہم مسلمان ہیں، ایک نبی کی امت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت اور قوم ہے اس کو عیسائی کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ کچھ ائمہ کرام نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کے درمیان سے پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورت کے درمیان میں سے پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ حضور کا نکاح حضرت خدیجہ سے کس نے کرایا تھا اور ان کا نکاح کیا ہمارے قرآن کی آیات سے ہوا تھا؟ کس نبی کے طریقے سے نکاح تھا؟ نکاح اصل میں ایجاب و قبول کا نام ہے۔ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ جو بات پہلے پیش کی جائے اس کو ایجاب کہتے، جیسے دلہن کا وکیل آ کر کے یا دلہن کا وکیل آ کر کے، ولی آ کر کے مجلس نکاح میں امام صاحب کو کہہ دیتا ہے کہ لڑکی اس شخص سے نکاح کے لیے تیار ہے اور اس کی طرف سے یہ پیشکش ہے کہ یہ نکاح کرے، تو قاضی یا امام صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں کی وکالت سے یا ولایت سے یہ لڑکی آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے۔ یہ دی جاتی ہے کہنا ایجاب ہے۔ لڑکا کیا کہتا ہے؟ قبول، میں نے قبول کیا۔ تو پیشکش جو ہوتی ہے اس کو ایجاب کہتے، اور اسی کو مان لینا اس کو قبول کہتے۔ تو یہ ایجاب اور قبول نکاح میں اصل ہے، چاہے خطبہ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے کیا تھا۔ حضور کو لے کر کے گئے تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بارات۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ کے گھر پر گئے تھے، اور پھر حضرت خدیجہ کے خاندان کے لوگ جمع تھے۔ اس میں ابو طالب نے اہل قریش کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، ان کی یہ خوبی ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ساری باتیں ذکر کی تھی۔ اور پھر نکاح کے تعلق سے بات کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے رشتہ دار جو ذمہ دار تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد انہوں نے ایجاب کیا، یعنی نکاح کی پیشکش کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ تو یہ اصل ہے جو نکاح میں اختیار کیا جاتا ہے، جس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں، یہ اصل ہے۔ باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں نہ بھی ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ بس نکاح میں ایجاب و قبول ہو یہ فرض ہے، گواہوں کا ہونا واجب ہے، 2 گواہ چاہیے، 2 مرد گواہ یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ۔ صرف عورتوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوگا، 1 مرد چاہیے یا 2 مرد ہوں گواہ، اور مہر شرط ہے، مہر شرط ہے۔ نکاح ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے تو مہر دینا پڑے گا، اور اگر مہر کا تذکرہ نہیں ہوا
تو بھی نکاح ہو جائے گا، مہر دینا پڑے گا۔ اب کچھ طے تو نہیں ہوا تھا مہر کیا دیں گے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کے خاندان میں اس لڑکی جیسی کسی لڑکی کے نکاح میں کیا مہر پیچھے دیا گیا تھا، وہ مہر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ اور حضور پاک میں ایک پردے کا فاصلہ تھا یا نہیں تھا؟ تھا، درمیان میں نور کا حجاب اور پردہ تھا۔ فاصلہ کتنا تھا وہ تو اللہ ہی کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ شریعت میں مطلقہ کی عدت 3 ماہ 13 دن ہے اور بیوہ کی 4 ماہ 10 دن۔ 1 ماہ زیادہ کی عدت کی مصلحت کیا ہے؟ بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، یعنی جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ میں رہے گی، کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد کتنے دلوں میں اسے تسلی ہو سکتی ہے اور اس کا دل غم سے آزاد ہو سکتا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن کی مدت رکھی ہے۔ اتنے دن میں عورت نارمل ہو جاتی، پھر نیا نکاح اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی بھی عورت کی عدت 3 مہینہ 13 دن نہیں ہے۔ اگر لڑکی کی عمر کم ہے کہ ابھی اسے حیض نہیں آیا، یا اتنی عمر ہو گئی کہ حیض آنا بند ہو گیا، ایسی حالت میں اگر طلاق ہو تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ کتنی ہے؟ جس کو حیض نہیں آتا کم عمری کی وجہ سے یا زیادتی عمر کی وجہ سے، اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ اور جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ کیا ہے؟ 3 حیض۔ 3 حیض 3 مہینے میں بھی آ سکتا ہے اور 3 مہینے سے زیادہ مدت بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی کہ ان کے پاکی کا زمانہ لمبا ہوتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 5 دن حیض آیا تو عورت 25 دن پاک رہتی ہے، یعنی 1 مہینے میں پاکی اور ناپاکی دونوں ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حیض آیا تو اس کے بعد پھر 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینے کے بعد حیض آتا ہے، تو ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ تو حیض آنے والی عدت کی عورت کی عدت حیض، پھر وہ چاہے 3 مہینے میں عدت 3 حیض آوے یا 4 مہینے میں آوے یا 6 مہینے میں آوے، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اور اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے۔ طلاق ادھر ہوا، ادھر بچہ پیدا ہوا، عدت ختم ہو گئی۔ حمل سے ہے، طلاق ہو گیا، اب 3 مہینہ نہیں، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا اس کی عدت چلتی رہے گی۔ وہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جو 3 مہینہ 13 دن عدت پکڑتے ہیں اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اب ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ ہندی کی چندی نہیں کی جاتی کہ مطلقہ عورت سے پوچھا جائے کہ تو کہ حیض کتنے دن آوا تھا اور پاکی کتنے دن رہا تھی۔ ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو پردے میں رکھتی ہیں خواتین، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے صرف اتنا پوچھا جاتا ہے کہ بھائی حمل تو نہیں ہے۔ اگر حمل ہے تو پھر پوچھیں گے کتنے مہینے ہو گئے، کتنے مہینے باقی ہیں۔ جتنے مہینے باقی رہیں گے اتنے مہینے کی عدت پکڑی جائے گی، خرچہ پکڑا جائے گا۔ اور حیض ہے تو اس کو ایک لمسم 3 مہینہ 13 دن عدت پکڑ لیتے۔ 3 مہینہ 13 دن شریعت کی طرف سے نہیں ہے، یہ حکمت اور مصلحت کی وجہ سے لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ میں 4 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہوں لیکن فجر میں ٹھنڈی کی وجہ سے آنکھ نہیں کھل پاتی، کوئی نسخہ بتائے۔ ڈنڈی مارتے اس لیے، اب آپ بتاؤ سردی میں اگر صبح سویرے اپنا کوئی ذاتی کام ہوتا تو اٹھتے کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے۔ لوگ کو سفر کرنا رہتا ہے اور منماڑ جانا رہتا ہے تو 4 ہی بجے سے اٹھ جاتے نا۔ اس لیے یہ تو عذر لنگ ہے، تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔
اگر فجر کی نماز پڑھنے کی نیت پکی ہے تو پھر آدمی اٹھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کو قرآن پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ پڑھا سکتی ہے۔ زید کی داڑھی آدھی موٹ سے زیادہ ہے اور زید کی پوری نیت ہے داڑھی رکھنے کی، تو کیا زید داڑھی برابر کرنے کے لیے تھوڑی کٹا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کاٹنا چاہیے۔ زید نماز میں تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ہوگی، ہو جائے گی نماز۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نماز کے شروع میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا، اور سورت کے شروع میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ، آگے ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اگر اس کو سورت سے شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید کو خواب میں ایسا دکھا کہ اس کا انتقال کا وقت ہے اور اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، تو زید کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اسے اگر ایسا لگتا ہے تو کوئی بات ہے، کوئی بات ہے، اس کو اپنی زندگی پر، معمولات پر، کام کاج پر غور کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بات سچ ہے، لیکن زید حق پر رہنے کے باوجود بھی رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، لیکن جس سے رشتہ جوڑنا تھا وہ لوگ دل سے رشتہ نہیں جوڑ رہے ہیں، اور رشتہ جوڑنے کے بعد بھی دھوکے اور خوف کا اندیشہ ہے، تو زید کو کیا کرنا چاہیے؟ زید کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، باقی اللہ کی مرضی۔ غیر لوگوں کو دفنانے جب لے جاتے ہیں تو وہ لوگ راستے میں کچھ کہتے ہوئے جاتے ہیں، اگر وہ کلمات اپنی زبان سے غلطی سے یا مذاق ہنسی سے نکل جائے تو ایمان رہے گا یا نکل جائے گا؟ ایمان رہے گا، لیکن جان بوجھ کر کے ان کلمات کو نہیں کہنا چاہیے۔ زید کی والدہ بار بار کھانا کھانے پر اصرار کرتی ہے، پر پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے زید انکار کر دیتا ہے، تو کیا یہ بار بار اصرار کرنا اور بار بار زید کا انکار کرنا والدہ کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی ہے؟ والدہ سے کہہ دے کہ میرا پیٹ بھرا ہے، وہ تو محبت سے کہتی، تو یہ بھی جواب ہی نہیں دیتا، بتاتا نہیں کہ مجھ کو بھوک نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو وہ مارے میا اور محبت میں بولتی ہے۔ اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں یا مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا، تم اطمینان رکھو، تو والدہ بھی چپ ہو جائے گی۔ ٹینس سے مچھر مار سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو الیکٹرک ٹینس ہوتی ہے یہ آگ ہے، یہ وجہ ہے کہ جیسے ہی آپ مچھر اس سے لگتا ہے فوراً جل جاتا ہے، اور آگ کا عذاب صرف اللہ دے گا، ہم کو اس کی اجازت نہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، اس لیے ایک آدمی کو پورا انار کھانا چاہیے۔ سب یہ پیٹ بھرنے والی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نماز میں فرض کیا کیا ہے؟ نماز میں 7 فرض ہے اور 52 سنتیں، اور میرے خیال سے 13 واجبات ہیں۔ اگر نماز میں واجب فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر واجب چھوٹ گیا اور سجدہ سہو ہم نے کر لیا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، اور سنت چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ ایک شخص ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی فرض و روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی نماز جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کا گھر میں رویہ بالکل الگ ہے۔ گھر میں آتے ہی اپنی عورت کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے۔ اس کا ایک لڑکا ہے جس کو 3 سال سے گھر سے باہر کر دیا، اور ایک لڑکی ہے جس کے اوپر توجہ بھی نہیں دیتا۔ اب یہ شخص کوئی رائے دے تو اس کی رائے قبول کی جائے گی یا نہیں، جبکہ وہ ہر بات میں یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں مفتی سے یہ پوچھا ہے، فلاں مفتی سے وہ پوچھا ہے۔ اگر اس نے مفتی سے کوئی بات پوچھ کر کے اس نے بیان کیا اور آپ کو اطمینان ہو اس کی بات پر تو اس کی رائے قبول کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کو اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے تو اس کی رائے نہ قبول کریں۔ نماز غائبانہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ یہ تو جیسے سوالیہ پرچہ ہے جو امتحان میں لکھنا رہتا ہے، تفصیل سے لکھیے۔
غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ میت ہے نہیں. ہم لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو میت سامنے رکھی ہوتی، اب میت ہی نہیں ہے، ہم نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو یہ غائبانہ نماز جنازہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہے. میت کا پورا جسم یا جسم کا اکثر حصہ سامنے ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی، ورنہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. اب دوسرے ائمہ کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ ہے کہ کسی کا مکے میں انتقال ہو گیا، ہم کو معلوم پڑا، ہم یہاں اس کی نماز جنازہ پڑھیں جبکہ میت وہاں پر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میت کا موجود ہونا ضروری ہے تبھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے وہ حضور کے ایک عمل سے استدلال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور حبشہ میں نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تھا، تو حضور نے مدینے میں رہتے ہوئے نماز جنازہ پڑھی تھی. اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے نماز جنازہ پڑھی ہے اس لیے ہم پڑھ سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین و فقہا کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نجاشی کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ ایمان قبول کر چکا تھا، لیکن جو صحابہ ہجرت کر کے مکے سے حبشہ گئے تھے وہ لوگ حضور کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد حبشہ سے مدینہ آ گئے تھے، تو وہاں نجاشی کے انتقال کے بعد کوئی مسلمان نہیں تھا جو ان کی نماز جنازہ پڑھتا، اس لیے حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے ادھر انتقال ہوا، ادھر حضور کو خبر ہوئی اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے خبر دی کہ حبشہ میں نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے. آج تو ہمارے یہاں موبائل کی سہولت ہے، اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی، لیکن حضور کو اطلاع ہو گئی بذریعہ وحی اور حضور نے صحابہ کرام کو اس کی خبر دی اور اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ کا حکم دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضور کی اقتدا میں کھڑے ہوئے تو ہمیں جنازہ دکھائی دے رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ جنازہ دکھائی دے رہا تھا. اب ظاہر بات ہے جب دکھائی دے رہا ہے تو جنازہ ہے، سمجھ رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی خصوصیت تھی، یہ حضور کی خصوصیت تھی، اس لیے حضور کے ساتھ یہ عمل مخصوص ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر حضور کے بعد صحابہ نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی. جنگوں میں لوگ جاتے تھے وہاں شہید ہو جاتے تھے، مدینے میں کبھی رہنے والوں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. سمجھ رہے ہو آپ؟ اگر نماز جنازہ غائبانہ ہوتی تو جو مسلمان صحابہ جہاد میں مدینے سے نکل کر کے گئے اور ان کا وہاں انتقال ہو گیا یا وہ شہید ہو گئے تو مدینے والوں نے ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی. اگر نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جاتی اور حضور کا حکم ہوتا تو مدینے والے سب شہداء اور مسافرین کی نماز جنازہ پڑھتے، لیکن یہ کہیں ملتا نہیں ہے. اس لیے جس بات کو صحابہ نے سمجھا وہی اصل ہے. جب صحابہ نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی تو ہمارے لیے بھی نماز جنازہ غائبانہ نہیں. کوئی مسلمان 2 3 4 سال سے بیمار تھا اور اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو کیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی؟ کر دی جائے گی انشاءاللہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو مسلسل تکلیف میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں، بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مصیبت اور پریشانی اور بیماری سے گناہ ختم ہو جانے کے بعد درجات بلند ہوتے.
یہی وجہ ہے کہ مصیبت ہو، بیماری ہو، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اگرچہ ہم لوگ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن ہے یہ بھی اللہ کی نعمت اور رحمت۔ میرے اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ میرے والدین مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کا کام مت کیا کر، تو میں کیا کروں؟ اگر ان کا کام کرنے والا کوئی اور ہے تو پھر ماں باپ کی بات ماننا چاہیے، اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اور اگر ان کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کوشش کرو کہ تمہارے اور ان کے گھر والوں کے تعلقات اچھے ہو جائے تاکہ تم کو کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، اور اس کے بعد بھی والدین کی والدین سے چھپا کر کے آپ اگر ان کی خدمت کرنا چاہیں، کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر میرے والد کے بھائی بہنوں نے ان کے ساتھ غداری کی، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، تو میرے والد نے تعلق ختم کر لیے، تو اس تعلق سے کچھ مسائل بتائیے۔ معاملے کا تصفیہ کر لینا چاہیے، تصفیہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو اس صورت کے اندر اپنا حق معاف کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر حق پر رہتے ہوئے اپنا حق معاف کر کے تعلقات بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا کرے گا، فی ربض الجنہ، جنت کے درمیان اللہ پاک اسے جگہ دے گا۔ اور یہ بہت، ایک تو جنت ہے اور اس میں بھی بیچ میں اللہ پاک عطا کریں گے، تو وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قلب شہر میں، بیچ شہر میں آپ کا اگر گھر ہو یا کاروبار ہو تو آپ کے لیے کتنی عافیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا گھر بستی کے کنارے ہو تو 17 قسموں کے اندیشے ہوتے۔ تو کنارے کے مقابلے میں بیچ کا حصہ زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حق پر رہتے ہوئے اپنا حق معاف کر کے تعلقات نبھا لے، بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بیچ میں محل عطا کرے گا۔ کسی غیر مسلم بھائی یا دوستوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی جانی چاہیے؟ اس کو توحید اور شرک آپ سمجھائیں اور بتائیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ صرف اسی کو پوجا جائے۔ شرک بتایا جائے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، ظاہر بات ہے یہ بھی اسی کی بنائی ہوئی، اسی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اور ہم انسان ہیں تو ہم تو ان سے بہتر ہیں نا، ہم کیوں ان کی پوجا کریں؟ اور اس طرح آدمی کسی کے حق کو مانے اور اسی کے مطابق عمل کرے، اس طرح کا ماحول بنا کر کے بات کرو گے تو اس کو سمجھ میں آئے گی۔ وضو کی حالت میں پسینہ نکلے تو وہ اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ بے دلی کے اسباب، یہ غفلت ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تو عبادت میں دل لگے گا۔ حافظے کی پختگی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دماغ استعمال کرنا پڑے گا۔ نمازوں میں سستی اور کاہلی، یہ بھی غفلت ہے۔ آدمی محنت کرے، کوشش کرے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ، جمائی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نبی کا نام سننے پر درود پڑھنا حالت نماز میں بھی ضروری ہے۔ حالت نماز یہ عبادت کی حالت ہے، اور عبادت کی حالت میں ایسا کوئی جملہ جس میں خطاب ہو کسی انسان کو، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر کسی نے کہا، چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور آپ نماز میں ہیں تو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواب میں ہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یہ خطاب ہو گیا۔ تو اگر جملے میں خطاب ہے تو نماز کی حالت میں وہ نہیں کہہ سکتے۔ نماز میں چھینک آئی، آپ الحمدللہ کہہ دو گے، نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یرحمک اللہ کہو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح
لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں خطاب نہیں ہے۔ اور درود پاک تو ہم نماز میں پڑھتے ہی ہیں نا قاعدے میں، اس لیے اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ گزشتہ کچھ ہفتوں پہلے آپ نے حضور کی انگلیوں کے نام بتائے تھے، ایک مرتبہ اور بتا دیجیے۔ وہ حضور کی انگلیوں کے نام نہیں تھے، وہ سب کی انگلیوں کے نام ہے۔ عربی زبان میں ہر انگلی کا الگ الگ نام ہے، الگ الگ نام ہے۔ اس کو کہتے خنصر، کانی انگلی، اس کے بازو والی کو کہتے بنصر، اس کو بیچ والی کو کہتے وسطی، اور شہادت کی انگلی کو کہتے سبابہ۔ سبابہ کے معنی سبن کہتے ہیں گالی کو، اسی لیے اس کو کلمہ انگلی شہادت کہا جاتا ہے۔ اور سبابہ کے معنی گالی دینے والی، آدمی ایسے کرتا ہے نا تو یہی انگلی رہتی ہے۔ اور اس کو کہتے ابہام، انگوٹھے کو۔ زید نماز کے لیے مسجد میں گیا اور نماز پڑھ کر نکلا تو یہ زید کا چپل کسی نے چرا لیا تھا۔ مصلیوں کے جانے کے بعد ایک جوڑ چپل بچا رہ گیا، زید وہ چپل پہن کر چلا گیا تو کیا زید نے چوری کی؟ نہیں، زید کی چوری کی نیت نہیں ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ چپل بدل گیا، چپل بدل گیا۔ بہتر یہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے۔ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آدمی نیا چپل خرید لے۔ اور بہت مہنگا چپل نہیں لینا چاہیے، بہت مہنگا کپڑا نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آدمی کو اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اور کوئی کسی کا چپل ہو، گھڑی ہو، چشمہ ہو، کپڑا ہو، دیکھتا نہیں ہے۔ ابھی اپنے سینکڑوں لوگ ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے ابھی تک کسی کے کپڑے کو غور سے دیکھا؟ سستا ہے، مہنگا ہے، فلاں کمپنی کا ہے، برانڈیڈ ہے، بڑا برانڈ ہے، ایسا کبھی دیکھا؟ کوئی کسی کو دیکھتا اکتا نہیں ہے۔ آپ کالا پہنو، پیلا پہنو، لال پہنو، کسی کو کوئی کچھ پڑی نہیں۔ یہ صرف ہم لوگوں کی اپنی خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں ریمنڈ کا پہنا ہوں۔ میں کبھی مہنگا کپڑا نہیں پہنتا، کبھی مہنگا کپڑا نہیں پہنتا، سستا کپڑا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی آج تک کپڑا پوچھا ہی نہیں کہ مفتی صاحب کہاں سے لیو۔ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرنا چاہیے، یہ میرا معمول ہے الحمدللہ۔ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرنا چاہیے، ضرورت پوری ہو جائے۔ اپنے اہل و عیال پر کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو ہم اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ اور اپنے اوپر جو خرچ کیے اس پر کچھ اجر نہیں ملتا۔ اسی لیے مہنگا جوتا چپل، مہنگی گھڑی، مہنگا کپڑا، درمیانی درجے کی چیز پہننا چاہیے، اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب ایسا بھی نہیں کہ آدمی دھوتی کا کرتا پہننا چالو کر دے، ٹاٹ پہننا چالو کر دے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے کو اگر میں نے نعمت دی ہے تو وہ اس کے اوپر دکھائی دینی چاہیے۔ ایسے نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کو آتا ہوا دیکھ کر کوئی سوچنے لگے کہ یار کہیں مانگے تو نہیں آ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے آدمی پھٹے حال میں رہے گا اور کسی سے ملنے جائے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا یار یہ کچھ مانگنے تو نہیں آ رہا ہے۔
ایسی حالت میں نہیں رہنا چاہیے. ایسی حالت میں رہنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے پاس جاؤ تو اس کے دل میں یہ گمان نہیں آنا چاہیے کہ یہ کچھ مانگنے کے لیے آ رہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کے پاس کپڑا چاہے قیمتی نہ ہو لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور کپڑوں میں کلر کے اعتبار سے سب سے افضل کپڑا سفید ہے. اس میں گندگی کھپتی نہیں ہے. اب یہ کالا اور گہلے کلر کا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں گندا بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا نا. اور دھیرے دھیرے طبیعت میں وہ بات آ جاتی ہے کہ آدمی گندگی کو قبول کرنا مزاج بنا لیتا ہے. اور سفید کپڑا ایسا ہے کہ اگر اس پہ کچھ لگا تو آدمی اگر دھیان نہیں دے گا تو لوگ دھیان دلانے لگتے نا، مطلب کچھ لگا ہے مفتی صاحب. نہیں تو کچھ لوگ بہت قریبی ہوتے ہیں تو وہاں کے رسے کھرچنے لگ جاتے ہیں. کہا ہے بولے کچھ لگا ہے. تو آدمی کا مزاج بن جاتا ہے کہ اس کو گندگی برداشت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید کپڑا پہنتے تھے. کبھی کبھی آپ نے رنگین چادر بھی استعمال کی ہے لیکن آپ کی عادت شریفہ سفید کپڑا پہننے کی تھی. اسی لیے کسی کے انتقال کے بعد کفن کیسا دیا جاتا ہے؟ سفید. دل کو برے خیالات سے کس طرح پاک کیا جائے؟ آدمی جتنا اللہ کا ذکر کرے گا دل اتنا پاک ہوگا. اور 24 گھنٹے میں کسی ایک وقت 25 مرتبہ قل ہو اللہ کی پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ، یعنی ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کیے جائے تو انشاءاللہ خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے. شادی میں ہلدی لگانا، جوتا چرائی، سلام کرائی، منہ دکھائی، منگنی، ان سب رسموں کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ان چیزوں کی ضرورت نہیں. نکاح کے لیے صرف ایجاب اور قبول. نیا کپڑا ضروری نہیں ہے، ہلدی ضروری نہیں ہے، جوتا چرائی، سلام کرائی، منگنی انگنی، اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. رحمتک یا ارحم